السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں۔ اگر کسی شخص کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو چکا ہے اور قرض کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے، قرض کی وجہ سے کچھ کھا پی نہیں پا رہا ہے، قرض کی وجہ سے بیمار ہو چکا ہے، انسان کو تین چیزیں ہمیشہ پریشان کر کے رکھ دیتی ہیں، ہمیشہ برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ایک قرض ہو گیا، ایک بیماری ہو گئی اور ایک مقدمہ ہو گیا، یعنی کہ یہ تین چیزیں انسان کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اگر کسی شخص کے اوپر قرض ہے اور اس نے قرض کسی سے لے رکھا ہے، کسی سے پیسہ ادھار لے لیا، کسی سے لون لے رکھا ہے اور اس قرض کو وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، کیا کرے، کہاں سے اس قرض کو ادا کرے۔ آپ نے پیسہ اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے لیا، آپ نے پیسہ اپنے گھر کو بنانے کے لیے لیا، آپ نے قرض یعنی کہ جگہ خریدنے کے لیے لیا، یا آپ نے قرض کسی بھی سامان یعنی کہ گاڑی کو خریدنے کے لیے لیا، لیکن اس وقت میں آپ کے پاس بہت زیادہ آمدنی تھی، بہت زیادہ پیسہ تھا، لیکن اب جو ہے نا آمدنی آپ کی کم ہو گئی۔ اب اس قرض کو آپ کیسے کر کے ادا کریں؟ تو میں آپ کو حدیث پاک سے ایک ایسی دعا بتاؤں گا جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے ان سے کہا تھا کہ میرے اوپر قرض ہو گیا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک ایسی دعا بتائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ دعا پڑھنے سے انشاءاللہ قرض ادا ہو جاتا ہے، یعنی کہ قرض کے اسباب بن جاتے ہیں، یعنی کہ کچھ ایسا آپ کا انتظام ہو جاتا ہے پیسے کو لے کر جس سے کہ آپ کا قرض ادا ہو جاتا ہے۔ تو وہ دعا آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں، بہت دھیان سے اس دعا کو سن لیجیے گا۔ مہنگائی کا دور ہے اور اس دور میں گھر کو چلانا بہت ہی بڑا مشکل کام ہے۔ اگر آپ کے پاس صرف ایک ہی روزگار ہے تو آپ گھر کو نہیں چلا سکتے، کیونکہ آپ کو اور بھی کام کرنا پڑے گا اور بھی اپنی انکم کو بڑھانا پڑے گا جس سے کہ آپ کا گھر چل سکے۔ آپ نے جو قرض لیا ہے اس قرض سے وہ پیسہ یعنی کہ اس پیسے سے قرض کو آپ دور کر سکیں۔ جب بھی آپ کسی سے قرض لیں اور قرض آپ اس کا ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو اس وقت میں آپ کو دعا اس طریقے سے پڑھنی ہوگی۔ قرض ہم بہت بڑی پریشانی میں لیتے ہیں، جب ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، جب ہمارے رشتہ دار، ہمارے آس پاس کے لوگ ہمیں پیسہ دینے سے منع کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی چانس بچتا ہے کہ ہم قرض لے لیتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہمارے پاس بے شمار پیسہ ہوتا ہے تو ہمارے سب اپنے ہو جاتے ہیں، اور جب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے تو ہمارے اپنے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ تو آج ایک ایسی دعا آپ کو بتاؤں گا، کتنا بھی پہاڑ کے برابر آپ کے اوپر قرض کیوں نہ ہو، اس قرض کو بھی ادا کرنے کے لیے آپ اس دعا کو پڑھیے گا۔ اب میں آپ کو وہ دعا پڑھ کر سناتا ہوں، اور دعا کو کیسے پڑھنا ہے، کس وقت میں پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، وہ سب آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیجیے گا، اور جو بھائی بہن آپ کی نظر میں قرض کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ دعا دیکھیے آپ کو اس طریقے سے پڑھنی ہے، آپ کی اسکرین پر میں نے لگا دی ہے، ہندی اور عربی دونوں زبانوں میں یہ لگو ہوئی، آپ کو اس طریقے سے پڑھنی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ یہ دعا آپ صرف 11 بار پڑھیں، یعنی کہ ہر نماز کے بعد آپ اس دعا کو 11 بار پڑھیں گے۔ پہلے 3 بار شروع میں درود پاک ضرور پڑھیں، اس کے بعد 11 بار اس دعا کو آپ کو پڑھیں گے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، اور اس کے بعد 3 بار آخر میں بھی آپ کو وہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی، انشاءاللہ آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ کچھ ایسے اسباب بن جائیں گے، کچھ ایسا انتظام ہو جائے گا قرض کو ادا کرنے کا انشاءاللہ جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ کا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ آپ کو بس کرنا کیا ہے، ہر نماز کے بعد 11 بار اس دعا کو پڑھنا ہوگا، اور صبح شام 100 بار یعنی کہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے، یہ چیز دھیان رکھنا، ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے، اور صبح کو اٹھ کر 100 بار پڑھنا ہے، اور شام کو سونے سے پہلے 100 بار پڑھنا ہے۔ چلتے پھرتے بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور جب تک آپ کا قرض ادا نہ ہو جائے تب تک آپ اس دعا کو پڑھتے رہیے گا، انشاءاللہ بہت جلد قرض ادا ہو جائے گا۔ اور اس قرض کی دعا کو تمام مسلمان بھائی بہنوں میں ضرور شیئر کریں جو بہت زیادہ پریشان ہیں، تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا جس سے کہ وہ اس دعا کو پڑھنے سے ان کا قرض دور ہو جائے۔ تو ویڈیو کو دل سے لائک کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔